بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات کے اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف ٹاپکس پر لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا 5واں پیپر اور پورشن قصص النبیین کا آج 17واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی جو اللہ کے حضور بیٹے کی عطا کے لیے دعا مانگی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَوْنُ آخَرُ مِنْ آلَاءِ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَآيَاتِ قُدْرَتِهِ الَّتِي أَحَاطَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ۔ وَلَوْنُ آخر، لون رنگ کو کہتے ہیں، آخر یعنی ایک اور رنگ، من آلاء اللہ، آلاء اللہ کی نعمتوں کو کہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے اس کا ایک اور رنگ بھی ہے، علی عبادہ، اس کے بندوں پر، یعنی اس سے پہلے جو قصے گزرے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کے مختلف رنگ دکھائے ہیں، جو اپنے بندوں پر معجزات کی شکل میں، ان کی مدد کی شکل میں، اور اس کے اندر فرمایا کہ ایک اور رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وآیات قدرتہ، اور اس کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، التی احاطت بکل شیء، جو کہ احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر چیز کو۔ احاطت مؤنث کا صیغہ ہے، احاطہ یحیط، تو اس کی قدرت، ایسی قدرت جو اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کس میں؟ تجلی فی دعا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں اس کی وضاحت ہے، وہ واضح ہے۔ تجلی کا مطلب اظہار ہوتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں۔ کون سی دعا؟ لِوَلَدٍ صالح، جو انہوں نے ایک بیٹے کے لیے، کون سا بیٹا؟ صالح، نیک بیٹے کے لیے دعا مانگی، رضی، پسندیدہ، بر، نیک، تقی، متقی، یعنی وہ دعا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے نیک، پسندیدہ اور نیکی کرنے والا، صالح اور متقی بیٹے کے لیے دعا مانگی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اور اس لیے دعا مانگی بیٹے کی عطا کے لیے، میں یارثہ و یارث من آل یعقوب، تاکہ وہ ان کا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، اور پھر مزید فرمایا کہ وَيَقُومُ بِالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، اور وہ قائم ہو جائے اللہ کی دعوت کے لیے، یعنی اللہ کی دعوت دینے والا بن جائے، اللہ کی دعوت کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کی دعوت دینے کے لیے تیار رہے۔ وذالک حین، اور جب انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ کے حضور، تو اس وقت کہتے ہیں تقدمت بہ السن، کہ ان کی عمر جو تھی وہ کافی زیادہ ہو چکی تھی، یعنی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ ووہن منہ العظم، اور ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں۔ وہنا یہن، کمزور ہونا، ان کی ہڈیاں جو تھی یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی کمزور ہو چکی تھیں۔ ولج بہ الشیب، اور ان پر بڑھاپا جو تھا وہ چھا گیا تھا۔ لجا یلج، جیسے یولج اللیل نہیں پڑھتے آپ قرآن میں، یولج اللیل فی النہار، یولج اللیل، تو رات کا اندھیرا چھا گیا، تو لجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھانا، یعنی ان پر بڑھاپا چھا گیا۔ وانقطع الرجاء، اور اس کے بعد پھر انقطع ینقطع، یہ مذکر کا صیغہ ہے اور ماضی غائب کا صیغہ ہے۔ وانقطع الرجاء، اور امید منقطع ہو گئی، امید جاتی رہی، کس چیز کی؟ من ان تالد زوجہ، کہ ان کی بیوی اب کوئی بچہ پیدا کرے گی، یہ امید بھی جاتی رہی۔ یعنی بانچ جو عورتوں کی ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، تو اس مدت اور اس عمر کو ان کی بیوی جو تھی وہ پہنچ چکی تھی، تو اس سے یہ بھی امید جو تھی وہ منقطع ہو چکی تھی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فَأَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى دُعَاءَهُ، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اجاب یجیب، قبول فرمانا، اللہ نے قبول کیا ان کی دعا کو اس وقت کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے، امید منقطع ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، عمر رسیدہ ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو، یعنی اللہ چاہتا تو پہلے بھی قبول فرما لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت دعا کو قبول فرمایا۔ کیوں اس وقت قبول فرمایا؟ میں کہ وَكَذَّبَ
ظنون الناس، ظنون الناس، لوگوں کا جو گمان ہے مختلف قسم کے کہ یہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، اتنی عمر میں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، یہ جو لوگوں کے گمان ہے ان کو جھوٹے ثابت کرنے کے لیے، و ابطل تجارب القدیمہ، اور جو پرانی تجربے تھے لوگوں کے، یہ تجربے یہی تھے کہ بچوں کی پیدائش کے حوالے سے 40-50 سال یا 60 سال کے بعد بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب مرد بھی بوڑھا ہو جائے، تو ان کے سارے تجربے جو تھے پرانے اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے، اور ان کے لوگوں کے جو ظنون تھے یعنی گمان تھے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے اندر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ فرزقہ ولدن راشدن، تو اللہ رب العزت نے ان کو والدن راشدن یعنی ہدایت یافتہ بیٹا عطا فرمایا۔ رازق کا یرزق کو مطلب عطا فرمانا، اور بیٹا عطا فرمایا۔ آگے بکرا بہن نبوغ والحکمہ، جو کہ ایسا بیٹا تھا جو کامل حکمت والا تھا، والحلم حلم بردبار تھا، والعلم علم والا تھا، والکتاب اور کتاب والا تھا، فی الصغری اپنے بچپن ہی سے، یعنی وہ بچپن میں ہی ان چیزوں میں علم میں، علم میں، حکمت میں اور فہم و فراست میں بہت آگے تھا۔ وخص بالحنان والصلاح والتقوى والبر بالوالدین والرقۃ ولین کنفی وخفض الجناح، تو یہ وہ خوبیاں تھیں جو ان کے اس بچے میں پائی جاتی تھیں اپنے والدین کے حوالے سے، وہ خاص تھا یعنی چنا ہوا تھا ان خوبیوں میں، کس میں؟ بالحنان والصلاح، کہ وہ محبت اور صلاح کے ساتھ اور تقوی اور نیکی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ تقوی اور نیکی، ورقت ولینی، رقت بھی کہتے ہیں نرمی کو، لین بھی نرمی کو کہتے ہیں، الکنفی و خفض الجناح، اور اپنے پروں کو جھکانے والا یعنی کہ جھکنے والا، تو اپنے والدین کے سامنے جھکنے والا تھا، نرم مزاج تھا، نرمی اختیار کرنے والا تھا، نیکی والا تھا، تقوی والا تھا، اور محبت اور صلاح والا تھا اپنے والدین کے ساتھ، اس طرح کا سلوک رکھنے والا تھا وہ بچہ۔ وربط اللہ علی قلب زکریا، تو اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کے دل کو مربوط کر دیا، جوڑ دیا، ملا دیا، وَأَرَاهُ اور دکھایا ان کو یعنی زکریا علیہ السلام کو، آیات اپنی آیات کو، تدل علی قدرت اللہ الواسعہ، جو اللہ کی وسیع قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو وہ کائنات کے اندر اس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، اور اس نے کر کے دکھایا، اپنی قدرت کا اظہار کر کے دکھایا، اور پھر یہ بھی دکھایا وَأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ وہ بے شک اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، فعل یفعلو مضارع کا صیغہ ہے، جب چاہے جو چاہے وہ کرتا ہے، ویخلق ما یشاء اور وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، تو یہ اس کا بھی اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا، واراہو اور ان کو دکھایا یعنی کہ زکریا علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے پوری کائنات کو، انسانی کو دکھایا، تصرفہ فی خلقہ کہ اس کے تصرفات، اس کے جو احکامات ہیں، فی خلقہ اس کی تخلیق میں، وفی اعضاء جسمی اور اس کے جسم کے اعضاء میں، تو اس کے تصرفات کیا ہیں اس کا بھی مشاہدہ کروایا، اس کا بھی اظہار کروایا، اور یحرک ما یشاء و یعطل ما یشاء یہ بھی بتا دیا اپنی قدرت کے اندر کہ وہ تحریک پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو حرکت دیتا ہے، اس کو کارآمد بناتا ہے، وَيُعَطِّلُ مَن یشاء اور جسے چاہتا ہے اسے معطل کر دیتا ہے، یعنی اس کو بیکار کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو حرکت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو بیکار کر دیتا ہے۔ وَتَحَقَّقَ لَهُ اور یہ بات بھی متحقق ہو گئی یعنی کہ تحقیق شدہ ہو گئی، ان الکون کلہ بیدہ ساری کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا کہ سارے معاملات جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے، اور فرمایا کہ یخرج الحی من المیت وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ویخرج المیت من الحی اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، ویرزق من یشاء بغیر حساب اور وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، رازق یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت
کاملہ کا اظہار کیا، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور اس عمر میں جا کر عطا فرمایا کہ جب کہ جس عمر میں بچہ پیدا ہونے کی امید باقی نہیں رہتی، نہ عورت میں اور نہ ہی مرد میں، لیکن اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں جو چاہوں اس کائنات کے اندر کر سکتا ہوں، میری قدرت کاملہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ وہ جو بیٹا پیدا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں، تو ان کا جو نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کا ذکر ہوگا۔ تو آپ جڑے رہیے، سنتے رہیے اس لیکچر کو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔